عزیزوں، میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات بلکہ اپنے دل کی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ڈیئر چرچ، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ایک عالم دین ڈاکٹر ذاکر پاکستان کا دورہ کر کے گئے، اور انہوں نے مختلف اسٹیجز پر، مختلف فورم پر مختلف ڈسکشنز کی، اور جس کو تمام چینلز نے کور کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کے کلپس بہت زیادہ وائرل ہوئے، اور اس میں جو دیکھا گیا کہ ان کے جو مجمع تھے اس میں جو سوال جواب ہوئے، ان میں کچھ مسیحی بہن بھائی بھی آپ کو نظر آئے جنہوں نے سوال کیے۔ بظاہر وہ دیکھنے کو لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ مسیحی بہن بھائی سامنے آئے اور انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ اس بڑے مجمع میں سوال کیا۔ لیکن بات صرف یہ نہیں کہ وہ وہاں پر بڑے مجمع میں سوال کرنا، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ کیا مسیحیت جو ہے یا خدا کا کلام جو ایک الہامی کلام ہے، جو پاک روح کی کنوکشن سے لکھا گیا ہے، کیا وہ کلام جو ہے وہ مجمعوں میں بحث و تکرار کے لیے ہے؟ کلام مقدس میں کہیں بھی جو کلام ہے یا مسیحیت ہے اس کو بحث و تکرار پر ترجیح یا انکریج نہیں کیا گیا۔ پولس نے، آپ جانتے ہیں جنہوں نے کلام پڑھا ہے، کہ پولس نے بھی کلیسیا کو کلام پر یا مسیح پر یا صلیب پر بحث و تکرار کو منع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ بحث و تکرار کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں، آپ جو سائیکالوجی کو جانتے ہیں، کہ جب ہم دلیل جیتتے ہیں تو ہم اس شخص کو ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے اپنی ارتھلی منسٹری میں کہیں بھی بحث و تکرار نہیں کی، وہ بہت جگہ پہ خاموش رہے۔ عزیزو، آپ میری اس بات کو سن کر بہت سے ڈس ایگری بھی کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ مسیحی بڑے مجمعوں میں، اور وہ بھی غیر مسیحوں میں، صرف اور صرف بحث و تکرار کے لیے کلام کو لے کر آئیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے بھائی بھی سامنے آئے جن سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بائبل کو پڑھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بائبل کو خود نہیں پڑھا لیکن سنا ہے۔ ڈیئر چرچ، یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر آپ کلام سے خود روح شناس نہیں، اگر آپ کلام سے خود فیل نہیں، اور آپ کلام پر بات کریں، اور وہ بھی ان تمام لوگوں میں جو مسیح کو نہیں جانتے۔ ڈاکٹر ذاکر کی میں بات یوں کروں گی کہ انہوں نے مسیح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مسیح کے لہو کو ریسیو نہیں کیا، اس لیے وہ مسیح کو نہیں جانتے۔ وہ ہیڈ نالج سے اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے کسی بھی لگائے گئے الزام پر، کلام کی بات کو تروڑ مروڑ کر جو وہ بیان کرتے ہیں، اس پر ہمارا رسپانس کرنا بالکل بھی وائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مسیح کو جانتا ہی نہیں اس کو ہمیں سمجھانا، اور وہ پبلکلی جس طرح سے وہ مزاحیہ خیز انداز میں ان باتوں کے جواب دیتے رہے، اور بلکہ بہت جگہوں پہ تو جواب دیتے بھی نہیں تھے۔ سو میں یہ کہوں گی، جو میں نے جتنی میری نظر سے گزرے اور مجھے جس بات کی تکلیف ہوئی یا مجھے جس بات کی میں نے پین لی، وہ یہی میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو کہنا چاہوں گی۔ اگر آپ نے مسیح کے صلیب کے پیغام کو ریسیو کیا ہے، مسیح کے لہو میں آپ پاک صاف ہو گئے ہیں، تو آپ کے سامنے 1000 ڈاکٹر ذاکر آ جائیں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ جو کچھ بولتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ مسیح کے لہو سے نہیں دھلے۔ ان کا جو بھی کرنا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں جو ایماندار ہیں، جو مسیح کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے خون خریدے ہیں، ہم ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے ایک لیول کا فرق آتا ہے۔ میں ان تمام مسیحی بہن بھائیوں کو جنہوں نے وہاں پر سوال کیے، جو ایسے مباحثوں کو سننا چاہتے ہیں، جو ایسے مباحثوں پر کو وائرل کرتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے، نئی پیدائش لی ہے، تو آپ اسے نہ کبھی پروموٹ کریں گے، نہ کبھی آپ ایسے مباحثوں میں پڑیں گے،
کیونکہ کلام بھی اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا۔ مسیح یسوع کے ساتھ ہم ایک مذہب میں نہیں، ہم ایک رشتے میں ہیں۔ عزیزوں، میری بات آپ کو تھوڑی سخت لگے گی کہ کبھی بھی کوئی رشتہ مجموع میں بحث و تکرار میں پروو نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی شخص کسی بڑے مجمع میں اپنے باپ کو یہ ثابت کرے گا کہ کیا وہ میرا باپ ہے کہ نہیں؟ امپاسبل، ڈیفینیٹلی نہیں۔ ہم اپنے خدا باپ کے لیے کبھی بھی اس کی غیرت کے لیے اس طرح سے مجموع میں، اور وہ بھی غیر مذہب کے لوگوں میں، کبھی بحث و تکرار نہ کریں، کیونکہ یہ نہ صرف ٹھوکر کا باعث ہے اور نہ ہی یہ ہماری بڑھوتی کرتا ہے، ہماری روحانی بڑھوتی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ خدا کے دل کو خوش کرتا ہے۔ کلام میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو میں ڈسکرپشن میں دے ڈالوں گی تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور آپ جانیں کہ ہمیں کیوں نہیں کرنا، ہمیں کیوں اس طرح کے مباحثوں میں نہیں پڑھنا۔ میں یہ اپنی ہیڈ نالج سے یا اپنی خواہش کی بیس پہ یہ نہیں بول رہی، یہ خدا کے روح سے اور کلام سے کی روح سے بات کر رہی ہوں۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے جو ہمارے مسیحی عالم دین ہیں، جو پاک روح میں بولتے ہیں، جو پاک روح میں رہتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر خداوند نے پاک روح ہمیں کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ ہم اس سے وزڈم حاصل کریں، اس سے مدد حاصل کریں، اس سے کونسل ہوں۔ اگر ہم نے پھر بھی انسانوں پر انحصار کرنا ہے تو پھر پاک روح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے غیر مذاہب کے لوگ جو بھی کلام پر الزام لگائیں، بات کریں، اس سے نہ تو خدا کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ خدا کے کلام پر کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ سچے مسیحی کے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم غیر ضروری جو ایفرٹ کرتے ہیں خدا کی شخصیت کو اونچا کرنے کے لیے، خدا کی عزت کو بچانے کے لیے، وہ قطعاً مسیحی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو اس طرح سے ختم کروں گی کہ مسیح میں اگر آپ نے مسیح کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہے تو آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر جیسے ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان کی اپنی وزڈم ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، ان کی اپنی نالج ہے۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی قوم نہیں جو خدا کو، سچے خدا کو باپ کہے۔ کیا اولاد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے؟ کیا خدا کا کلام جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات میں نوجوانوں سے یہ کہوں گی، اگر آپ ایسے ویڈیوز یا ایسے مباحثے دیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کلام کو پورے طور سے پڑھیں، کلام کو پاک روح کی مدد سے پورے طور سے سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ کسی سے بات کریں، وگرنہ نہ آپ خود خوش ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے، اور نہ خدا آپ سے خوش ہوگا، اور نہ آپ کے ارد گرد کا مجمع آپ سے متاثر ہوگا۔ خداوند میں خوش رہیں اور خداوند میں خود کو مضبوط کریں، مسرور کریں، اور وہ صرف اور صرف اس کے کلام سے، اس کے کلام کو پڑھیں۔ اس کو تیرے کلام کو لکھا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کے آئین، اس کے فرمودات جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے اور آپ مجمع میں جا کے سوال کریں گے تو اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس سے آپ کو دوسرے لوگوں میں مذاق ضرور بنیں گے۔ اور یاد رکھیں، خدا اور اس کا کلام کبھی ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، اس کے لیے بہت سینسٹیو ہوں۔ اگر آپ خدا کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو جانیے، اس کے کلام کو پڑھیے اور اس سے روشناس ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بی بلیسڈ، بی انکریجڈ۔